اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ قرآن مجید کے 9ویں پارہ میں سورہ اعراف کے 19ویں رکوع میں آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ ایسے رسول امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ 157 جو نمبر آیت ہے اس میں سے ایک ٹکڑا ہے، جو لوگ نبی امی کا اتباع کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں انہیں ہے جو ان کی کتابوں میں توریت انجیل میں نبی امی سے متعلق لکھی ہوئی ہیں۔ کتب انبیاء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے۔ اپنی امت کو آپ خوشخبری دی ہے، ان کے علماء اور راہب اس چیز کو جانتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، حدیث کی کتاب ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، ایک دیہاتی نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ بیچنے کے بعد چلو ان سے بھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لوں اور ان سے کچھ باتیں سنوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے ہو گیا۔ یہ تینوں ایک یہودی کے گھر پہنچے جو تورات جانتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ تینوں ایک یہودی کے گھر پہنچے جو تورات جانتا تھا، تورات پڑھتا تھا۔ اس کا لڑکا قریب الموت تھا، اس یہودی کے بچہ مرنے کے قریب تھا، نوجوان اور خوبصورت۔ وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تعزیت نفس کی خاطر توریت پڑھ رہا تھا۔ اس کا بچہ مر رہا ہے، وہ نکلنے والا ہے، اسے وہ بیٹھ کے توریت پڑھ رہا ہے پاپ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے باتیں کرنے لگے اور فرمایا کہ تمہیں تورات نازل کرنے والے کی قسم ہے، سچ بتاؤ اس توریت میں میرا ذکر اور میری بعثت کی خبر بھی ہے کہ نہیں؟ اس یہودی نے سر ہلا کر کہا نہیں۔ ایسی سوچ کرو، یہودی کی طرف بدماشی کرے گا، آپ کا فکر اس کی کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا قریب الموت نوجوان لڑکا بول اٹھا کہ توریت نازل کرنے والے کی قسم کہ ہم اپنی کتابوں میں آپ کی بعثت کی خبر پاتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہے، یہودیوں کو یہاں سے ہٹا دو۔ پھر آپ نے اس سے کفن اور نماز کا انتظام کیا، نماز جنازہ کی۔ تفسیر ابن کثیر باب نمبر 9 صفحہ نمبر 29 سورہ اعراف کے 19ویں رکوع کی تفسیر میں ہے یہ حدیث۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا اور پوچھا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مذکور ہیں ان سے مجھ کو آگاہ کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں تم کو آگاہ کرتا ہوں، خدا کی قسم تورات میں آپ کی بعض وہی صفات مذکور ہیں جو قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں، یعنی اے نبی ہم نے تجھ کو امت پر شاہد بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور امیوں کی پناہ، تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے۔ میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، نہ تو بدخو ہے نہ سخت گیر، یعنی آپ بدتمیز بھی نہیں ہے، سخت مزاج بھی نہیں ہے، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والا، اور وہ برائی کو برائی کے ساتھ دور نہیں کرتا بلکہ درگزر کرتا ہے اور مغفرت کی دعا کرتا ہے، اور اللہ اس کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ گمراہ قوم کو اس کے ذریعہ راہ راست پر نہ لے آئے، اس طرح سے کہ وہ لوگ اس کا اعتراف کر لیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس وقت تک اس کی روح خدا قبض نہیں کرے گا
جب تک اندھی آنکھوں، بہرے کانوں، بے حس دلوں کو اس کلمہ کے ذریعہ سے درست نہ کر دیں۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 840 حدیث نمبر 5445۔ میرے محترم دوستو، یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبیوں نے بھی خوشخبری دی، ان پر نازل شدہ کتابوں نے بھی ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کی، لیکن یہ یہودی اس وقت آپ کا انکار کر بیٹھے ہیں جب آپ رسول بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہود و نصارہ آپ کی نبوت سے پہلے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی صفتیں مکہ اور مدینہ والوں کو بتاتے تھے، اور کئی یہودی عالم اور نجومی تو مدینہ طیبہ میں اپنے بوریے اور بستر جمائے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا آخری پیغمبر کب آئیں گے، اور بتاتے تھے کہ زمانہ قریب ہے، زمانہ قریب ہے، اور مدینہ طیبہ میں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو انہوں نے صرف اس وجہ سے انکار کر دیا کہ یہودی اور نصرانی ہو کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ایمان لائے؟ ہم میں سے اگر آپ ہوتے تو ایمان لاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ حضور یہ جو آخری نبی آئے ہیں یہ یہودیوں میں سے ہوتے تو ہم ان کو مان لیتے، عیسائیوں کو کہنا ہے کہ یہ عیسائیوں میں سے ہوتے تو ہم مان لیتے، یہ تو عربی میں سے ہو گئے، عرب خاندان سے ہو گئے۔ وہی کہہ رہے ہیں اگر آپ ہم میں سے اگر آپ ہوتے تو ہم ایمان لاتے، اور یہ کہہ کر ان باتوں کو بھی چھپا گئے جن کو وہ اپنی کتابوں میں سے بیان کیا کرتے تھے۔ جن کی عادت ہوتے پہلے بیان کرتے تھے، بتاتے لوگوں کو سناتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ایسے ہوں گے، دیکھو تم ہمارے ساتھ تو نہیں ڈبائیں گے نا تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور تم ان کی بات نہیں مانو گے تو ہم تم سے لڑیں گے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جب آ گئے تو قرآن اللہ نے ذکر کیا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ لوگ اللہ کے نبی کا تذکرہ کرتے تھے، کتاب والے، توریت زبور انجیل والے، اور بتاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بعد بتایا، تذکرہ کرتے تھے۔ کہیں لڑائی جھگڑا ہوتا، جنگ ہوتی تو محمد کے واسطہ سے، وسیلے سے، صدقے سے دعا مانگتے تھے۔ لیکن اللہ فرمایا جب وہ بھی آ گئے لما جاءہم ما عرفوا، ان لوگوں نے پہچانا نہیں، جان بوجھ کے پہچانا نہیں، پہلے سے جانتے تھے ہونا چاہتے کو انکار کرتے کفر بھی انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت کو انکار کرنے والا۔ تو یہ لوگ ایسے کیے ہیں یہود و نصارہ، پہلے سے تذکرہ کرتے تھے لیکن جب آ گئے تو انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔